ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الحمنی رشدی وعیدنی من شر نفسی آمین رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ نئے اسلامی سال میں داخل ہو گئے، اور نیا اسلامی سال جو ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اِنَّ عِندَ الشُّهُورِ عِندَ اللّٰهِ 12 شَهْرًا فِي کتاب اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے، یعنی 12 مہینے ہیں کتاب اللہ کی لحاظ سے، مہینوں کی گنتی 12 کی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، اسی دن سے جب سے زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یعنی مہینے 12 ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منہ اربعۃ حرم، اور اسی میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والوں سے مراد ہے کہ احترام والے مہینے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی خاص چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی مہینے کو، کسی وقت کو، کسی ٹائم کو یا کسی جگہ کو جو ہے حرمت والا قرار دیتا ہے؟ اس کا اصل کیا ہے اللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس وجہ سے حرمت والا ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے، اور ہمیں صرف یہی پتہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرمت والا ہے، تو ہمارے نزدیک وہ حرمت والا ہے۔ بہرحال ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، عدل سے بعض ایام کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض مہینوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور بعض اوقات کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور جو فضیلت والے معاملات ہیں اسی میں ایک مہینہ جو ہے وہ محرم کا ہے، اور محرم میں ایک دن عاشورہ کا ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اب محرم الحرام کی فضیلت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر نہیں ہیں یہ، ابو بکرہ ہیں، یہ مختلف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ ایک جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ، رجب کے مہینے۔ اور اب اس میں یہ تھا کہ یہ جو محرم کا مہینہ یا یہ 4 حرمت والے مہینے جو ہیں، ان کو اس وقت کے جو کفار مکہ تھے وہ بھی وہ بھی حرمت والا مانتے تھے، یعنی ان کے نزدیک بھی یہ ایسے مہینے تھے کہ جن کا احترام وہ لوگ کرتے تھے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی آگے بات ہوگی۔ اب کیونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ کام جو ہے وہ ہمارے لیے مشروع کیے ہیں، یہ کہنا چاہیے کہ کچھ ایسے کام ہیں جو کرنے چاہیے، اور ایسے بھی کام ہیں جن سے رکنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات، جیسے ہوتا ہے کہ ایک سوال لوگوں کا یہ اٹھایا جاتا ہے کہ آخر اس خاص مہینے میں ہی کیوں؟ تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مثال نے مسجد الحرام کی، اب مسجد الحرام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کیا اس گھر کی، تو جب وہاں پر کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بڑھاتا ہے، عبادت کے فضائل بڑھتے ہیں، عبادت کا ثواب بڑھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہاں پر کوئی برائی کا ارادہ کرے تو، یا برائی کرے تو اس کا بھی گناہ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی گناہ کے جو درجات ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں گناہوں کا ارتکاب کرنا، یعنی گناہ تو ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے، لیکن اس مہینے میں اگر کوئی شخص پلان کر کے جان بوجھ کے گناہ کرتا ہے تو اس کا گناہ بھی زیادہ ہے۔ اور اگر کوئی اعمال صالح کرتا ہے، جس میں بہت سارے ہیں، تو ان اعمال صالح کا ثواب بھی باقی دنوں سے انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو بھی قابل مذمت بتایا گیا، اور ظاہر بات یہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی اہمیت اس کی یہ ہے کہ اسلامی سال کی ابتدا اسی مہینے سے ہوئی ہے، جیسا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ جو ہجری ڈیٹ ہم لوگ کہتے ہیں، اسلامی ہجری کی ابتدا جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے کوئی اسلامک ڈیٹ نہیں تھی مسلمانوں کے پاس، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ اپنا اسلامی جو کیلنڈر ہے وہ شروع کریں گے ہجری سے، اور شروع کب سے کریں گے؟ محرم کے مہینے سے شروع کریں گے۔ تو حضرت عمر کے عہد خلافت میں صحابہ کرام کے مشورے سے سال ہجری کی ابتدا محرم سے کی گئی۔ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ مشرکین مکہ بھی ہیں، وہ ان 4 مہینوں کو ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب کو حرمت والا مانتے تھے، لیکن ان کا ایک مسئلہ تھا کہ وہ کیونکہ وہاں کے چودھری تھے، مکہ کے چودھری تھے، جو قریش مکہ تھے، وہ بیسیکلی مکہ کے چودھری تھے، ظاہری بات ہے وہ کعبہ پر ان کا تسلط تھا، ان کی مرضی چلتی تھی، وہ جس کا دل کرتا تھا بت رکھتے تھے کعبہ میں، جس کا دل کرتا تھا نہیں رکھتے تھے۔ تو وہ لوگ کیا گڑبڑ کرتے تھے کہ وہ ان مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، ان مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر دیتے تھے، حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو قرآن میں
کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس کے ذریعے سے گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، ایک سال حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو اور ایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں، یعنی ایک ہی مہینہ ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں، اگلے مہینے کہتے ہیں نہیں یہ حرام ہو گیا۔ لیواطعوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ تعداد پوری کر لیں اس کی جو اللہ تعالیٰ نے حرام ٹھہرائے ہیں۔ فیحل ما حرم اللہ، اور اسی طرح حلال کر لیتے ہیں وہ مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اب عربوں کا مزاج یہ تھا کہ وہ لوگ جھگڑالو لوگ تھے، آج بھی ہیں لیکن اس وقت تو بہت زیادہ ہوتے تھے، تو یہ لوٹ مار قتال ان کے مزاج میں یہ چیزیں گٹھی میں ان کی پڑی ہوئی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ کیونکہ ان 4 مہینوں میں ان کی ممانعت ہوتی تھی، یہ بھی اسے جو ہے وہ سمجھتے تھے کیا اسے کہتے ہیں حرمت والا، تو وہ لوگ ان مہینوں میں یہ کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن انہوں نے پھر کیا کیا، اس کا ایک حل نکال لیا۔ انہوں کا جب دل کرتا تھا کہ اب جو ہے نا وہ لڑائی کی جائے، کافی عرصہ ہو گیا، ابھی 2 مہینے 3 مہینے ایک ساتھ گزر گئے ہیں، لڑائی نہیں کی ہے، 2 مہینے گزر گئے ہیں، تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ اعلان کرتے تھے کہ اس بار محرم کا مہینہ جو ہے وہ سفر کے بعد آئے گا، یا محرم کی جگہ سفر کا مہینہ حرمت والا ہو گیا، اور وہ اپنا معاملہ شروع کر دیتے۔ بلکہ ہمیں تو ایسا بھی ملتا ہے تقدیم اور تاخیر کے معاملات میں کہ وہ لوگ حج بھی بدل لیتے تھے، یعنی کئی بار ذی الحجہ کا مہینہ جس میں حج کیا جانا چاہیے اس مہینے کو بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو اسی کو نسی، قرآن میں جس چیز کو نسی کہا گیا ہے وہ اسی کو کہا گیا ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلط ہو گیا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصل حالت میں آ گیا ہے، یعنی اب جو مہینوں کی ترتیب چل رہی ہے، جس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا وہ ذو الحجہ کا مہینہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب گھوم گھما کر زمانہ اپنی اصل حالت پر آ گیا ہے، اب آئندہ مہینوں کی یہ ترتیب اسی طرح رہے گی جس طرح ابتدائے کائنات سے چلی آ رہی ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں آیت میں پڑھا تھا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنایا ہے تب سے یہ اسی طرح چلی آ رہی ہے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس وقت دوبارہ ترتیب جو ہے وہ گھوم گھما کر وہیں پر ہی پہنچ گئی تھی۔ اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہے اور گناہوں کا گناہ بھی زیادہ ہے، جیسے ہم نے بات کیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے، ان کا قول ملتا ہے شعب الایمان میں کہ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو خاص کر لیا ہے اور انہیں حرمت والے قرار دیا ہے، نیز ان کی عزت و حرمت کو بڑھایا اور ان میں اپنی نافرمانی کو قبیح قرار دیا ہے، اسی طرح ان مہینوں میں عمل صالح کے اجر و ثواب کو بھی بڑھا دیا ہے۔ تو اس مہینے میں کرنے والے جو اعمال ہیں، سب سے پہلے تو انسان یہ کوشش کرے کہ جو اس کے فرائض ہیں وہ اپنے وقت پر ادا کرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب انسان مسلمان ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، تو جو سب سے پہلی چیز اس پہ فرض کر دی جاتی ہے وہ نماز ہے۔ بلکہ علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ ابھی مسلمان ہوا اور ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا، اب اسے پڑھنی تو نہیں آتی، ظاہر بات ہے یاد تو نہیں کی بھی اس نے، تو علماء کہتے ہیں کہ بس وہ وضو کرے اور کھڑا ہو، اسے پڑھنا تو نہیں آتا ہے، لیکن جو لوگ کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، تشہد کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ ویسے ہی کریں۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنے جو فرائض اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر فرض کیے ہیں ان کا اہتمام کرے۔ دوسری چیز نوافل کا اہتمام کرے انسان۔ لیکن نوافل ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کے فرائض قیامت والے دن گھٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نوافل میں سے پورے کرے گا۔ یہ جو ہم لوگ سنتیں پڑھتے ہیں، جسے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے، یہ بھی دراصل نوافل ہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باقاعدگی سے پڑھے۔ جو باقاعدگی سے پڑھے اسے سنت مؤکدہ کہتے ہیں، جو کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے انہیں غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایکسٹرا جو ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے نفل کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، یہ کرے۔ اور ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو سب سے بہترین نماز ہے وہ قیام اللیل، تہجد کی نماز ہے۔ تو انسان کوشش کرے کہ اس مہینے میں تہجد ضرور پڑھے۔ اور تہجد کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں کہاں پر ہے؟ ہمارے بارے میں ہمارے لوگوں میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان شایان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ کیسے؟ دیکھیں آج کے دور میں اگر فرض کریں ابھی یہ لائیو میچز ہو رہے تھے نا کرکٹ کے، اگر کسی نے دیکھنا ہے تو اسے وہاں پر جانے کی ضرورت تو نہیں تھی، ادھر ٹی وی لگائے، موبائل لگائے، لائیو چل رہا ہے، یہاں بیٹھا ہے اور وہاں پہ میچ دیکھ رہا ہے۔ تو اگر ایک انسان اس چیز پر قادر ہے کہ وہ کہیں نہ ہوتے ہوئے وہاں کے حالات معلوم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان تو اس سے کہیں بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ تو
اللہ تعالیٰ کو کسی بھی جگہ بعین ہی حاضر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حاضر ہونا تو اللہ تعالیٰ کی شان، یعنی یہ لفظ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان نہیں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر 7ویں آسمان سے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، اللہ تعالیٰ وہاں پر مستوی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر اتر آتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جسے میں رزق دوں، جسے میں صحت دوں، یا جس کے اور کوئی مسائل ہیں میں وہ حل کروں. تو اتنی فضیلت ہے تہجد. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے میں کوشش کریں کہ ہم لوگ ضرور تہجد کا اہتمام کریں. دیکھیں ہم سب لوگ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہوتے ہیں، مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اگر اور کچھ نہیں تو وقتی طور پر انسان کو کوئی نہ کوئی معاملہ درپیش ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور تہجد ضرور پڑھیں. انسان اٹھے فجر سے پہلے، آج کل جو ہے فجر کی اذان تقریباً 4:30 بجے ہو رہی ہے، تو انسان کوشش کرے کہ انسان فجر کے لیے اٹھتا ہے تو اس سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں. آدھا گھنٹہ ضرور رکھیں. انسان اٹھے، وضو وغیرہ کرے، 2 نفل پڑھنے آپ نے. اچھا، اور 2 نفل بھی آپ کو یہ ضرورت نہیں کہ آپ بہت لمبا چوڑے پڑھیں. آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں. اس میں بے شک ایک میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں، ایک میں جو ہے وہ قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں. 2 نفل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جس زبان میں آپ کے لیے آسان ہے اس زبان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. دعا کرنے کے جو اصول ہیں وہ یاد رکھیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا جائے. اس کے بعد آپ کو جو بھی اپنی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کو جوتا چاہیے، آپ کو تسمہ چاہیے، آپ کو کپڑے چاہیے، آپ کو اولاد چاہیے، آپ کو صحت چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کو کاروبار چاہیے، آپ کو نوکری چاہیے، آپ کو بچوں کی نوکری چاہیے، کچھ بھی ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ مجھے یہ چاہیے ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے دیں گے، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کا معاملہ حل فرمائیں گے کہ انسان کی سوچ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتی. انسان کی سوچ بھی ایسی جگہ نہیں پہنچ سکتی کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ انسان کا معاملہ حل فرماتے ہیں. لیکن شرط اخلاص نیت. یہ یاد رکھیں، اگر اخلاص سے نیت نہیں ہے، نیت انسان کی پاک نہیں ہے، تو اللہ انسان جو ہے نا حج بھی کرے وہ قبول نہیں ہوتا. میری بات ہے، نیت ہی نہیں ہے جب، تو معاملہ کیا ہے؟ بات کہیں اور نکل نہیں. لیکن بات ذرا امپورٹنٹ ہے، میں اس لیے اس پہ بڑا زور دے رہا ہوں کہ آج کی دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کسی نہ کسی مسئلے کا شکار ہے. ہم لوگ ہر قسم کا کام کر لیتے ہیں، قرآن کی صورتیں 5 10 بار پڑھ لیتے ہیں، قرآن خوانیاں کروا لیتے ہیں، اور ہر قسم کے معاملات کر لیتے ہیں. لیکن واللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود جب آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ خود جب پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیا چاہیے، اور ہم لوگ اسی کو اپلائی نہیں کرتے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی. تو انسان یہ کام ضرور کرے، تہجد انسان کوشش کرے کہ ضرور پڑھے. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ انسان کوشش کرے نماز کے بعد کے اذکار کا اہتمام ضرور کرے. نماز کے بعد کے اذکار کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام جو اور بڑا ضروری ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے کرنے والا، وہ یہ ہے کہ انسان صبح شام کے اذکار کا اہتمام ضرور کرے. یہ جو صبح اور شام کے اذکار ہیں نا، یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک قلعہ ہے، فورٹریس ہے. جو انسان صبح فجر کے بعد اور شام کے اذکار، علماء کہتے ہیں کہ عصر کے بعد، کیونکہ مغرب کے بعد نیا دن شروع ہو جاتا ہے نا، ہمارا اسلامی دن تو مغرب کے بعد شروع ہو جاتا ہے. تو جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد صبح شام کے اذکار کا اہتمام کرتا ہے، آپ یہ سمجھیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. فجر کے بارے میں بھی ہم یہ روایت ملتی ہے، جو فجر بھی پڑھتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا. اور جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، دیکھیں اس میں نا بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن میں ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں. جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا نا، اسے سب سے بڑی حفاظت ملتی ہے شریر، شیاطین، جن اور انسانوں سے. ایک انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے اس کا ایمان، اور ایک انسان کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی وجہ سے وہ شرک اور بدعات میں مبتلا ہو جائے. تو جو انسان صبح شام ان اذکار کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اس پہ یہ ہوتی ہے کہ جو جن شیاطین ہوتے ہیں یا انسان شیاطین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اس کی حفاظت کا بندوبست فرما دیتا ہے انشاءاللہ. واللہ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے نا، کبھی ہمارے یہاں ہوتا ہے نہیں مسئلہ، بات ذرا مختلف جاری ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، میں کیا کروں. ہمارے یہاں عموماً یہ معاملہ آتا ہے کہ میرے سر کا درد نہیں ختم ہوتا، میرے کندھوں میں درد ختم نہیں ہوتا، میرے گھٹنوں کا درد ختم نہیں ہوتا. آپ نے سنا ہوگا یہ بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے، اور کئی بار تو خواتین 35-40 سال کی ہوتی ہیں صرف،
یعنی بہت زیادہ بڑی عمر نہیں ہوتی ہے، 35-40 سال کی خواتین ہوتی ہیں، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ کسی ایک جگہ سے درد ہی نہیں جاتا ان کا. تو آپ اللہ دیکھیں، جو ڈاکٹرز کے پاس ہم جاتے ہیں دوائیاں کھاتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن انسان ایک بار اللہ کی طرف پلٹے ہو، اللہ سے مانگے کہ اللہ میں جو کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی وہ میں نے کر لیا، اب میں آپ کی طرف ہوں، آپ کے علاوہ مجھے شفا دینے والا کوئی. تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں نا، انسان ان کا اہتمام ضرور کرے. اس کے بعد اگلی چیز انسان کیا کرے؟ روزے. دیکھیں ویسے مہینے میں 3 روزے رکھے جاتے ہیں، 13، 14، 15 کسی ایام بیس کے کہتے ہیں روزے رکھے جاتے ہیں. پیر اور جمعرات کا روزہ ہے وہ رکھا جائے. تو انسان کوشش کرے کہ مہینے میں ان روزوں کا اہتمام کر لے. اس مہینے میں انشاءاللہ اگر انسان ان روزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی. اور اسی طرح پوچھا گیا کہ فرض روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کے روزے. محرم کے روزے جو ہے وہ فرض روزوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل قرار دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اسی طرح ایک اور روایت اسی معاملے میں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر پوچھا گیا کہ کون سے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ محرم کے روزے، یا وہ روزے جنہیں تم محرم کے نام سے یاد رکھتے. ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں کیا دیکھیں، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے، انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے معاملات میں درستگی آنی شروع ہو جائے، جو سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان حرام سے اجتناب کرے. بولے یہ بات لکھ کے رکھ لیں کہ جو شخص حرام کھاتا ہے نا، اس کا اور کوئی معاملہ چلے نہ چلے، اس کے معاملات میں کبھی بھی برکت پیدا نہیں ہوتی. ہم دیکھیں جو آیات ہے نا اس کی روزے کے بارے میں، جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی، اور اس سے پہلے بھی والی جو آیت ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین لعلکم تتقون، جہاں پر یہ 2 آیات 3 آیات ختم ہوتی ہے نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اے لوگوں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. یعنی کہ انسان روزوں میں حلال کھانے سے رک جاتا ہے لیکن حرام کھانے سے باز نہیں آتا. تو یہ ہم لوگ کریں کہ ہم نے جن گناہوں سے اجتناب کرنا ہے، جو اس میں سب سے پہلا گناہ ہے اعمال کے حساب سے جو سب سے پہلا گناہ ہے کہ انسان حرام سے اجتناب کرے. بولا جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے نا انسان کے خلاف، سب سے بڑا ہتھیار وہ کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ انسان کے خلاف شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ تم غریب ہو جاؤ. فقر. شیطان جو ہے نا انسان کو فقر سے ڈراتا ہے کہ تمہارا سب ختم ہو جائے گا، تمہارا بڑھاپا کیسے گزرے گا، تم کھاؤ گے کہاں سے، تمہارے تو بچے تمہارے دھیان نہیں رکھیں گے. یہی ہے نا. بولا ہم اس کے اگینسٹ میں دیکھتے ہیں یا اس کے ہم مقابل میں دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا اصول تھا. ہمیں کیا لگتا ہے یعنی کہ کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے کہ اللہ یہ جو باغ ہے اسے جنت کا بنا، وہ سونے کا بنا دے، کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے، چلے ہم اللہ تعالیٰ سے بات نہیں کرتے، ہم صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے کہ جتنا سونا چاندی ہے مجھے لا دو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ سونے چاندی میں تول دیتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز نہیں کیا. چاہتے تو کر سکتے تھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کس چیز کو پسند کیا؟ درویشی کو. ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کم سے کم تر رہنے پہ پسند کیا اپنے آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اس چیز کا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر کی جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر جو ہے وہ نیچے چٹائی پر سو رہے تھے. اب گرمی اتنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک نہیں پہنی ہوئی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی سے اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان تھے. جب حضرت عمر نے یہ دیکھا تو حضرت عمر رو پڑے. اور حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ جب میں ان کے حجرے میں گیا تو ایک جگہ جو ہے وہ پڑے ہوئے تھے ہینڈ فل آف ویٹ، جو ہے نا جو پڑی ہوئی تھی، شاید بارلی ویٹ یا جو بھی اسے کہتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ایک وہ ٹنگا ہوا تھا، کچھ وہ پتے تھے مموسا لیوز، اب وہ مجھے انگریزی میں یاد ہے، اردو میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے وہ ایک تھیلا لٹکا ہوا تھا، لیدر کا تھیلا جو ہے نا وہ لٹکا ہوا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کچھ بھی نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے سو رہے ہیں. تو حضرت عمر رو پڑے یہ دیکھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابن خطاب تم رو کیوں نہیں ہو، کیا ہوا؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ قیصر و کسریٰ کے بادشاہ، جو لوگ کفر پر ہیں ان کے لیے ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ حق پر ہیں، اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا ہم یہ پسند نہ کریں کہ یہ نعمتیں ان کے لیے تو دنیا میں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں دے. یعنی آخرت جو نہ ختم ہونے والی ہے، جب اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ نعمتیں دے گا تو وہ نہ ختم ہونے والی ہوں گی. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ حرام
جو شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے فقر. شیطان یہ انسان کو ڈراتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے, مجھے اگر بیمار ہو گئے تو تمہارا علاج کہاں سے ہوگا, یہ کہاں سے ہوگا, وہ کہاں سے ہوگا. اور پھر اس کی آڑ میں شیطان انسان کو اس چیز کی طرف ابھارتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے, اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے, اور تھوڑا سا غلط کر بھی لوگے, چیٹنگ کر بھی لوگے, ذرا ادھر ادھر وہ کسی کا مال ہڑپ کر بھی لوگے تو کیا فرق پڑتا, یا اگر اور کچھ نہیں تو یہ والا حرام ذریعہ استعمال کر لو گے یا وہ والا حرام ذریعہ استعمال کر لو گے تو کیا فرق پڑتا. یہ اس لیے نا ہمیں یہ دعا کرتے رہنا چاہیے اپنے رب سے کہ یا اللہ مجھے اس بات کی توفیق اور ہمت دیں کہ میں وہ کروں جو آپ کو پسند ہے, میرے لیے اس چیز کی محبت زیادہ ہو جائے جس کی محبت آپ کو پسند ہے, اور میں وہ اعمال کروں جو آپ کو پسند ہے, اور اسی طرح میرے معاملات میرے لیے, میرے وسائل میرے لیے کافی ہو جائیں. دیکھیں انسان کو نا عرش سے فرش پر آتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اچھے خاصے جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے, ایک ٹائفون آتا ہے, وہ جو ہوا گھومتی ہوئی آتی ہے نا, ایک ٹائفون آتا ہے, ایک بارش ہوتی ہے, بلکہ ہم تو پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا کوئی ایسا زلزلہ آیا کہ پوری کی پوری بلڈنگز اندر دھس گئی. اب جن کی بلڈنگز اندر دھسیں, جن کی فیکٹریاں اندر دھسیں, جن کے کروڑوں روپے کی چیزیں تھیں, وہ ایک دم میٹر آف سیکنڈز کے اندر وہ عرش سے فرش پہ گر گئے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملات ان کے لیے کافی کر دیے, خیر اور برکت رکھ دی, تو اللہ اگر انسان کے پاس چاہے 1 کروڑ ہو یا چاہے کچھ بھی نہ ہو, اللہ تعالیٰ اس کے معاملات ہمیشہ پورے کر دیتا ہے, اس انسان کو کبھی نہیں آنے دیتا. انسان کبھی بھی خالی پیٹ نہیں سوتا, انسان کا کوئی بھی معاملہ لٹکا ہوا نہیں رہتا. ہاں ہو سکتا ہے انسان BMW مرسیڈیز نہ چلائے, لیکن اللہ تعالیٰ گاڑی ضرور دے دیتا. ہو سکتا ہے انسان کے پاس 2, 4, 5 ایکڑ کا گھر نہ ہو, اللہ تعالیٰ سونے کی جگہ ضرور دے دیتا. ہو سکتا ہے انسان 8, 10 کھانے ایک ٹائم میں نہ کھائے, اللہ تعالیٰ کھانا ضرور دے دیتا. اور وہ بھی ایسا دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ انسان کے پاس جو ہوتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ حرام سے بات شروع ہوئی تھی. تو انسان نے اس مہینے میں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے, اور جو سب سے بڑا گناہ جس سے اجتناب کرنا ہے کفر و شرک کے بعد اعمال میں, وہ یہ ہے کہ انسان حرام سے اجتناب کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں ہی, فلا تظلموا فیہن انفسکم, ان مہینوں میں یعنی حرمت والے مہینوں میں تم لوگ اپنے اوپر ظلم نہ کرو. ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں, لیکن بہرحال اس وقت کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے بلا وجہ لوگوں سے جھگڑے نہیں, لڑائیاں نہ کرے. اب جیسے ہم نے بات کی نا کہ عرب کا جو مزاج تھا وہ ایسے لڑ پڑتے تھے, قتال ہوتا تھا, تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے. اپنے اوپر ظلم نہ کرو. اور ان مہینوں میں جیسے ہم نے بات کی, دوسرے مہینوں میں گناہ کرنے سے زیادہ کا جو ہے نا, یعنی دوسرے مہینوں میں جو گناہ کیا جاتا ہے اس کے گناہ سے زیادہ ہو جاتے ہیں گناہ. تیسری چیز ہمیں کیا کرنی چاہیے, توبہ اور استغفار. انسان کو جنرلی بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے دل کو ذاکر بنائے. یہ معاملہ ذرا سمجھنے والا ہے. تو ایک انسان ہے, وہ اپنی زبان سے کہتا رہتا ہے کہ توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح ایک انسان 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے زندگی کے معاملات پہ کوئی ان 5 نمازوں کا اثر نہیں ہوتا. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جاتے ہیں عمرے پہ عمرہ کیے جاتے ہیں, اتھوں بھی جاؤ عمرہ, واپسی پہ بھی عمرہ, جاتے ہوئے بھی عمرہ, اوپر بھی عمرہ, نیچے بھی عمرہ, ماشاء اللہ اللہ قبول کرے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان عمروں کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں آ رہی. معاملہ کہاں خراب ہے؟ کہیں پر تو کوئی پرابلم ہے نا کہ ایک شخص 5 وقت کا نمازی بھی ہے, بلکہ ہم اس پہ ایک اور چیز ایڈ کر لیتے ہیں کہ بڑی بڑی داڑیاں رکھ لیتے ہیں, پہلی صفوں میں نماز پڑھتے ہیں, اور کاروباروں میں بھی اور اپنے ٹخنوں سے بھی اونچے, اور وہ آیتیں بھی سناتے ہیں اور حدیث بھی سناتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے دل میں سختی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے دل میں بڑی سختی ہوتی ہے, یعنی دوسرے کو دیکھیں گے تو وہ جو ہے نا وہ کفر اور بدعت سے نیچے کی بات ہی نہیں کریں گے, فتوے سے نیچے کی بات ہی نہیں کریں گے. یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا؟ کیونکہ ان ساری معاملات یعنی ان ساری چیزوں میں انسان جس چیز کو اگنور کر دیتا ہے, یا انسان جس چیز کو بھول جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر محنت کرے. یعنی میں نے جو نمازیں پڑھ رہا ہوں وہ میں اپنی نجات کے لیے پڑھ رہا ہوں, جو میں روزے رکھ رہا ہوں وہ میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. جب تک میرے کسی بھی عمل میں
میری کسی بھی عبادت میں یہ عنصر نہیں ہوگا کہ میں اس عبادت کے ذریعے اپنے آپ کو مزید ہمبل کروں، اپنے آپ کو مزید اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والا بناؤں، تب تک انسان کے اندر تبدیلی نہیں آئی. ورنہ آپ دیکھیں، آپ نے تو ایک چیز اور نوٹ کی ہوگی، میں نے بھی نوٹ کی، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ جب تک دیندار نہیں ہوتے بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ جب دیندار ہوتے ہیں تو وہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے. وہ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا، یہ جو نارمل تھا تو ٹھیک تھا، مولوی ہے تو پاگل ہو گیا. یہ کئی بار ایسے سننے میں آتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان جب دیندار بنتا ہے نا تو اس کے اندر ایک وہ، یعنی بڑا سخت لفظ ہے تھوڑا سا، لیکن وہ دکھانے والا معاملہ اور بتانے والا معاملہ اتنی شد و مت سے آ جاتا ہے کہ دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، اچھا خاصا تھا، ہنستا کھیلتا تھا، ہم لوگ گھومنے پھرنے بھی جاتے تھے، اب تو یہ بالکل اس کا معاملہ جو ہے وہ الٹ گیا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دین جس نے انسان کو نرم کرنا تھا وہ اخلاص نیت کہیں رہ جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری والا معاملہ کہیں رہ جاتا ہے. اور جو انسان نے نرم ہونا ہوتا ہے، جو انسان کے اندر ہمبلنس آنی ہوتی ہے کہ اس انسان کو دیکھ کے دوسرے لوگ یہ کہ سبحان اللہ، دین نے اس کے اندر کیا مثبت تبدیلی پیدا کی ہے، وہ کہیں نہ کہیں پہ گم ہو کے رہ جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میری یہ جو عبادات ہیں آپ اس کو قبول فرمائیں. یا اللہ یہ میری جتنی بھی کوششیں ہیں، ٹوٹی پھوٹی عبادات ہیں، میں جو بھی کر رہا ہوں اس کے اندر خیر اور برکت پیدا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے مجھے نجات، اس کے ذریعے سے مجھے اور ہمبل، اس کے ذریعے سے مجھے اور اپنا عبادت گزار بندہ بنائیں، اس کے ذریعے سے مجھے اپنا تقوی عطا فرمائیں. ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ بہت ساری اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نا، سبھی کرتے ہیں، ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے. لیکن اگر ہم اپنی دعاؤں کا تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ دیکھیں، اپنی دعاؤں کا جائزہ لیں، تو ہم لوگ اپنے لیے یا اپنے تقوی کے لیے یا اپنے دین کے لیے یا اپنی نجات کے لیے، ایک تو ربنا آتنا وغیرہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا، قیامت والے کے دن کا سوچ کے کہ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، قبر کے اندر جو ہمارے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کبھی ہم یہ سوچ کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں جب قبر میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا اللہ میں جب آپ کے سامنے حاضر ہوں گا اور آپ میرے سے سوال کریں گے تو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بولا اگر یہ سوچ کے انسان کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے نا تو معاملات صحیح نہیں ہیں. تو جب انسان ان چیزوں کو سوچ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا نا تو انسان کے اندر خشیت پیدا ہوگی. اگر انسان ان چیزوں کو سوچ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرے گا تو اس توبہ اور استغفار کے اندر ایک ایسا ایفیکٹ پیدا ہوگا کہ انسان کے اندر تبدیلی آئے گی. اب دیکھیں نا، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی گناہ اور توبہ سے کچھ فرق نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس گناہ کو کرنے پر شرمندہ نہیں ہوتا. کیونکہ جو انسان گناہ کرنے پر شرمندہ ہوتا ہے نا، سب سے پہلی بات ہے کوشش کرتا ہے چھوٹ جائے. دوسری وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس گناہ کے بارے میں کسی کو پتہ نہ لگے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ تو نہیں کہنا چاہیے، جنرلی بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ لوگ گناہ کرتے ہیں توبہ کی شرط پر. دیکھیں، توبہ استغفار کرنا ضروری ہے، لیکن جو گناہ توبہ کی شرط پر کیا جائے اس گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی. تو ہم لوگ جب اس مہینے میں توبہ کا اہتمام کریں گے، استغفار کا اہتمام کریں گے، تو اپنی دعاؤں میں، توبہ میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ یا اللہ اس توبہ اور استغفار کے ذریعے میرے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، کہ اللہ اس توبہ اور استغفار کے ذریعے سے میرے اندر آپ کا تقوی پیدا ہو، یا اللہ اس توبہ اور استغفار کے ذریعے سے میں آپ کا مزید نیک بندہ بن جاؤں یا بندی بن جاؤں. اگر توبہ اور استغفار اس نیت سے نہیں کیے جا رہے نا تو پھر اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ توبہ اور استغفار اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ جو میرے پہلے گناہ ہیں وہ معاف کر دیں تاکہ میں نئے گناہ کرنے شروع کر دوں. اور ہم دیکھتے ہیں، یعنی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے توبہ اور استغفار کو سن لانڈری سمجھ لیا. وہ کہتے ہیں جو مرضی کیے جاؤ، پھر توبہ تو ہے ہی، توبہ کے دروازے تو کھلا ہوئی ہے. اور اللہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تہجد پڑھنے کھڑے ہوتے تھے، ٹانگوں میں پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوچھتی تھی کہ آپ تو اللہ تعالیٰ کے بخشے بخشائے ہیں، آپ بھی اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. یہاں ہم صحابہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ تہجدیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے.
اور اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے کہ اپنے بستر مرگ پر تھے. اب حضرت عمر ان صحابہ میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی, لیکن اب جب اپنے اپنے بستر مرگ پہ ہیں تو ڈر رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اور جب بیٹے نے کوئی بات کی تو کہا کہ تم جنت کی بات کرتے ہو, میں تو اس بات پہ بڑا شکر گزار ہوں گا کہ اگر میں برابر برابر پر چھوٹ جاؤں. یعنی ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے اپنی ساری عمر زندگی کوششیں دین کے لیے لگا دی, ان کا یہ حال ہے, اور ایک طرف ہم لوگ کہ 5 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں گویا اللہ تعالیٰ پہ نعوذ باللہ احسان کر دیا. تو یہ جو توبہ استغفار ہے نا, اس معاملے میں ہمیں یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ وہ توبہ استغفار جو بندے کو بندہ مومن نہ بنائے, وہ توبہ استغفار جو انسان کے اندر ہمبلنس نہ پیدا کرے, وہ توبہ استغفار جو انسان کو دوسرے انسان کے مقابلے میں یہ سوچنے پہ مجبور نہ کرے کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے, اگرچہ یہ دکھنے میں مجھ سے جو ہے نا کم دکھتا ہو, لیکن کیا پتا اللہ تعالیٰ کی کون سی نیکی ہے اس شخص کی کہ جو میرے سے بھی اسے کہیں آگے لے جائے. انسان کے ظاہر سے کوئی فرق نہیں پڑتا, خاص ظاہر تو کوئی بھی بنا سکتا ہے نا, انسان کے اعمال سے فرق پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. اگر کسی نے داڑھی نہیں رکھی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ انسان کافر ہے, نعوذ باللہ, ظاہری بات ہے نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پکا مومن ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے معاملات, یہ تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. تو یہ توبہ استغفار, ہاں بہرحال اس کے بارے میں ایک کر دوں کہ ہر تمام انبیاء کی سنت ہے داڑھی رکھنا, اور انسان کو چاہیے کوشش کرے وہ تمام کرے چیز کا کہ رکھے, یعنی کہ یہ دین کے معاملے میں بات کر رہا ہوں. بہرحال بات جو توبہ استغفار کی تھی, تو یہ توبہ استغفار کے لیے ہم لوگ اس چیز کی کوشش کریں کہ اس مہینے میں ویسے بھی کہ جب ہم سچی توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف کریں تو اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول کرے گا, اس کوشش یا شرط کے ساتھ کہ ہم لوگ آئندہ وہ گناہ نہیں کریں گے. اور تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز ہے توبہ اور استغفار کے لیے, اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے تو واپس کرنا ہے. واللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو ہے نا اپنی بیوی کا حق مار جاؤں, اپنی بہن کا حق مار جاؤں, اپنے جو ہے نا دوست یاروں کا حق مار جاؤں, اور بعد میں کہو میں تو بڑا توبہ استغفار کروں. نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس معافی نہیں ہے. ہمیں وہ روایت ملتی ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہید کو بھی ادھار جو ہے وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے. ادھار کیا ہے بیسیکلی؟ ادھار حق ہی ہے نا جو کسی کا آپ نے دینا ہے, شہید کو بھی معاف نہیں ہے. اور واللہ ہم تو ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں میں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ جس نے دینا تھا وہ بھی مر گیا, جس نے لینا تھا وہ بھی مر گیا. آگے بچے کہتے ہیں پیو نے دینا سی, وہ جانے دیتا کام جانے, اور بچے عمرے کر رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, پتہ نہیں کون کون سی نیکیاں کر رہے ہیں, لیکن باپ نے اگر کسی کا مال دینا ہے, ماں نے کسی کا مال دینا ہے, تو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. اچھا ان کے نیک مال کا کوئی فرق نہیں پڑتا, ساری بات ہے, وہ تو باپ نے دیا تھا لیا تھا, باپ جانے مرے, باپ جانے کرے جو بھی باپ نے کرنا ہے یا جو بھی اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آپ سوچیں کہ یہ بچے جو بڑی اپنی طرف سے نیک بن رہے ہیں, واللہ اگر باپ کا حق نہیں ادا کر سکتے, ماں کا حق نہیں ادا کر سکتے, تو یہ نیکی تھوڑا سا جو ہے نا کوشچن مارک لگ جاتا ہے ایسی نیکی. تو بہرحال ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور کوشش کریں کہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں. اس کے بعد اس مہینے میں آتا ہے عاشورہ کا دن. اچھا عاشورہ کے بارے میں ہم یہ سمجھ لیں کہ عاشورہ کون سا دن ہے. تو یوم عاشورہ جو ہے وہ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن جو ہے وہ 10 محرم کا ہے. یہ متفقون علیہ ہے, اس میں کوئی معاملہ نہیں. اب ہوا یہ کہ عاشورہ والے دن ہوا کیا تھا, بلکہ اس سے پہلے ایک اور بات کرنے کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا. یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رکھا ہے, ایک ہی بار میں خالص ان کی زندگی میں دن آیا, اگر میں غلطی پر نہیں ہوں. تو ہوا یہ کہ جب فرعون سے نجات دی حضرت موسیٰ اور فرعون سے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ جب لے کے نکلے, رات کے وقت جب نکلے تھے تو وہ 10 محرم کا دن تھا. تو جب وہ لوگ پہنچے, اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہاں سے نکلے, پہنچے جب سمندر کے پاس, تو وہاں پہ پہنچنے کے بعد جو اسرائیلی ہیں وہ تو بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہ موسیٰ مرواتا, کم از کم وہاں تھے تو زندہ تو تھے, اب آپ یہاں پہ لے آؤ, سامنے سمندر ہے, آگے جاتے ہیں تو مریں گے, پیچھے جو ہے وہ فرعونیوں کی فوج ہے, پیچھے جاتے ہیں تو بھی مرتے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, یہاں تک پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ اس کے آگے جو ہے نا وہ رستہ نکالے گا. اور پھر جب یہ بات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں بھائی موسیٰ مارو اپنی لاٹھی, عصا مارو سمندر پہ, پھٹا سمندر. اس کے بعد سمندر جو ہے دونوں طرف پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس میں سے نکل گئے وہ لوگ. تو اب یہ معاملہ جو ہوا بنی اسرائیل کے ساتھ, تو اس دن بنی اسرائیل والے جو ہیں, یہود جو ہیں, وہ روزہ رکھتے تھے اس خوشی میں کہ ہمیں فرعون سے نجات ملی. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
آئے مدینہ میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو یہودیوں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہوا تھا. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھئی ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم موسیٰ کی خوشی میں زیادہ شریک ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا. پھر ایک اور چیز ہمیں ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم لوگ مشابہت اختیار نہ کریں کفار کی، یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کریں. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے مہینے 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ موقع نہیں مل سکا. تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں. اور کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ 9 اور 10 کا نہیں رکھ سکے تو پھر آپ 10 اور 11 کا کر لیں تاکہ جو ہے مشابہت نہ آئے. اور اسی طرح ہمیں ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عرفہ کے دن کا روزہ رکھا تو اس کے لیے آئندہ 1 سال اور گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جائے، اور اسی طرح جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کون سے گناہ؟ صغیرہ. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے، اس کے ذریعے سے صغیرہ گناہ معاف کیے جائیں گے. جو کبیرہ گناہ ہیں ان کے لیے توبہ شرط ہے، توبہ کے بغیر وہ معاف نہیں ہوں گے. اچھا، توبہ کے بارے میں ہم ایک اور بات یاد رکھیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم نے اتنے گناہ کیے ہیں، تم کہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے گئے ہو، تم کہاں توبہ کرنے نکل گئے ہو، تمہارے جیسا شخص اللہ تعالیٰ معاف کر دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ شیطان کا بہت بڑا جال ہے. بولا اگر ایک انسان 1000 بار بھی ایک ہی گناہ کو ریپیٹ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 1000 بار شرمندہ ہو کر اور اس نیت سے توبہ کرے کہ یا اللہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ 1000 بار اس کے گناہ کو معاف کرے. پھر اگر انسان کمزور ہے، پھر اس کمزوری میں پڑ جاتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے، لیکن نیت پھر خالص رکھے. دعا پھر یہی کرے کہ یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، انشاءاللہ دوبارہ نہیں ہو. اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ گناہ معاف کرنے پہ قادر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اس نے جو پہلے گناہ کیے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں بدل دے، اس کی توبہ کی وجہ سے، اس کے اخلاص نیت کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی یعنی کہ جو توبہ استغفار کا معاملہ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا توبہ استغفار کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. تو اس مہینے میں ہم لوگ کوشش کریں کہ ہم لوگ توبہ استغفار کا اہتمام کریں. بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اس مہینے کے بارے میں ملتی ہیں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ضمن سے ہیں. تو ہم یہ یاد رکھیں کہ اس کا 10 محرم سے یعنی کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ رکھتے ہیں عاشورہ کا روزہ یا 10 محرم کا روزہ حضرت حسین کی نسبت سے رکھتے ہیں، اس کی دین میں کوئی اصل نہیں. اسی طرح کچھ لوگ محرم کے شروع ہونے پہ روزہ رکھتے ہیں کہ اسلامی سال شروع ہوا ہے تو ہم اس وجہ سے روزہ رکھیں، اس کی بھی دین میں اصل کچھ نہیں. آپ محرم کی نسبت سے روزہ رکھیں کہ محرم کا مہینہ میں اس لیے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، یا عاشورہ کا روزہ ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں. البتہ یہ بات ہم جانیں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت جو عطا فرمائی وہ 10 محرم کو عطا فرمائی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس چیز کا روزہ رکھنے سے یا اور کسی قسم کی رسم کرنے سے یا کھانا بنانے سے یا اور چیزیں بانٹنے سے دین میں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. دین میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے. اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن ایک دلیل صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا. ساری بات ہے، ان کے بعد کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا، نہ ہی خلفۂ راشدین کے زمانے میں یہ ہوا اور نہ ہی خلفۂ راشدین نے یہ ایسا کچھ کیا. تو یہ بات کی بات ہے اور اسی لیے اس کو دین کا حصہ نہیں مانا جاتا. ایک اور چیز جو صحیح روایات سے ثابت نہیں ہے، 10 محرم کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ادریس کے درجات بلند ہوئے، یا حضرت ابراہیم کو جو ہے وہ آتش نمرود میں پھینکا گیا یا اللہ تعالیٰ نے نجات دی اس سے، حضرت نوح کی کشتی کو اتارا گیا، حضرت موسیٰ پہ تورات نازل ہوئی، حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا، یا حضرت یوسف کو جیل سے چھٹکارا دلایا، یا حضرت ایوب سے مصیبتیں پریشانیاں دور ہوئیں، حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یا حضرت یونس کی قوم کی توبہ قبول ہوئی. ان سب یا ان تمام چیزوں کے معاملے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 محرم کو ہوا، لیکن اس کی دین میں کوئی اصل نہیں ملتی. اللہ عالم، ایسا ہو بھی سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہوا، کوئی بڑی بات نہیں. لیکن اگر ہم کہیں کہ پکا ہوا تھا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دلیل. دین کے معاملات دلیل پہ چلتے ہیں، تو اس کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملتی. اللہ عالم کو اسرائیلیات میں سے روایات ملتی ہوں تو اس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایسی کوئی اسرائیلیات میں سے ملتی ہوں روایات، لیکن مجھے جو میں نے دیکھا، کوشش کیا، ڈھونڈا، کوئی تفاسیر وغیرہ میں نے چیک کی، مجھے کسی تفسیر سے کوئی ایسی مستند بات نہیں مل سکی. تو یہاں تک ہم لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں اپنی بات کو. ظاہر بات ہے باتیں تو ہم جتنی بھی کریں وہ کم ہیں. تو یہ مہینہ جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس مہینے کو رحمت والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی اس مہینے کو برکت والا بنا دے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر سکیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں.
اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج جو ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے، اپنی رحمت سے ہماری تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. ہمارے جو بھی بہن بھائی کسی بھی مصیبت کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں، کسی بھی ایسے معاملے کا شکار ہیں جو ان کے لیے بڑا ہی مسئلے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائے. اسی طرح جو ہمارے بہن بھائی اپنی اولاد کی وجہ سے یا اپنے معاملات کے یا نوکری یا پیسوں یا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، یا کوئی ایسے لوگ جو ہیں اپنی پڑھائی کی وجہ سے پریشان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے. اسی طرح ہمارے وہ رشتہ دار جو فوت ہو گئے ہیں، ہمارے وہ بڑے بزرگ دوست احباب جو فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو زیادہ کر کے صدقہ جاریہ بنائے ان کے لیے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انہیں متقیوں میں سے اٹھائے، متقیوں کا امام بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے. اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں جگہ دے، اور ہمیں اور انہیں انشاءاللہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ملا دے. اس طرح اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں ہمارے حق میں، ہمارے بچوں کے حق میں، ہمارے دوست احباب کے حق میں، اور ہمارے جو رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کے حق میں انشاءاللہ قبول فرمائیں. اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی. اگر کوئی غلطی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.